طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر میں ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو بدترین عذاب انہیں دیں گے، اس کی آخری شکل آئی ہے اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 60 لاکھ یہودی، 6 ملین۔ وہ جو 587 قبل مسیح میں وہ 6 لاکھ تھا، اور اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کنسنٹریشن کیمپس تھے، پھر جو وہ چیمبرز، ڈیتھ چیمبرز، گیس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا، اور اس سے پہلے ان کے بال اتار دیے جاتے تھے، ان بالوں سے قالین بنے گئے جو نازیوں کے دفتروں میں جا کر بچھائے گئے، انسانوں کے ہیومن ہیئر کے قالین، بھیڑ بکری کے بال کے نہیں، انسانوں کے۔ پھر یہ کہ خاص جو ہے ان کے لیے پلانٹ بنائے گئے۔ اتنے لوگوں کو کیسے 60 لاکھ کو ختم کریں گے؟ تو ان کو دفن کرنے کے لیے بہت بڑے پیسے چاہیے، بہت لیبر چاہیے۔ ایسا پلانٹ ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں، گیس چیمبر میں پہنچ گئے، گیس چھوڑ دی گئی، مر گئے، اب ایک پٹے کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے کہ فیکٹریز کے اندر پٹے چلتے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، اور اس میں آگے جا کے ان کا چورا ہو رہا ہے، پھر انہیں ایک تیزاب کے اندر، خاص قسم کے محلول کے اندر حل کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک سیاہ رنگ کا بدبودار صرف پانی باہر نکل رہا ہے، نہ کسی ہڈی کا وجود، نہ کسی گوشت کا وجود، کسی شے کا وجود ہے۔ اور وہ پانی وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے، اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ 60 لاکھ یہودی۔ لیکن اب جو کچھ ہونا ہے وہ لازماً ہوگا۔ جو بھٹی اب دہکنے والی ہے اس کا میں اصل تذکرہ تو کرنا چاہتا ہوں جبکہ میں موجودہ امت مسلمہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا ہے، ڈراپ سین، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ صرف یہ تھا کہ یہ ججمنٹ ریزروڈ کے طور پر، ان کی ہلاکت کے ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر کے اور حضرت مسیح کو لے گئے، وہی آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا آخری عذاب آئے گا، ایک ایک یہودی ختم ہوگا، عذاب استحصال ان پر آ کر رہے گا۔ اور وہ استثناء جو میں نے کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، اب کسی قوم کے اوپر عذاب استحصال نہیں آ سکتا، اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عذاب استحصال کیسے آئے گا؟ مستثنیٰ اس میں قوم یہود ہے، اس لیے کہ وہ کنڈیمڈ تو ہے بہت پہلے کے، مستحق تو ہو گئے تھے عذاب استحصال کے حضرت مسیح کا انکار کر کے، مزید موقد ہو گئی سزا جب حضرت محمد کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب ایگزیکیوشن کا وقت ان کا زیادہ دور نہیں ہے۔ اب آئیے موجودہ امت مسلمہ کی طرف۔ ہم پر جو عذاب کے کوڑے برسے، میں نے جو سیلینٹ فیچر سابقہ امت کے بتائے ہیں، میں صرف اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان پر سب سے پہلے شمال سے آئے تھے اس اسوری شام کی طرف سے حملہ آور ہوئے، جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کیا 700 قبل مسیح میں۔ امت مسلمہ پر سب سے پہلے آئے کروسیڈرز شمال سے، پورا میڈیٹرینین کا ساحل تہس نہس کر دیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی اشارہ نہیں کیا، عیسائیت کی تاریخ کے ساتھ جو ہے ملینیم جو ہے، آج کل یہ لفظ بہت عام ہوا ہے، ملینیم، تھرڈ ملینیم، یہ ان کا 1000 سال کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ تھرڈ ملینیم میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے اوپر ان کے خیال میں مسیحیت چھا جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو پہلا ملینیم جب ختم ہوا ہے، پہلا 1000 سال، دوسرا ملینیم جب شروع ہوا ہے تو یہ کروسیڈرز عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ 1099 عیسوی میں یروشلم بھی ہاتھ سے نکل گیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تمام یہ فلسطین کا، شام کا اور مصر کا بھی جو ساحلی علاقے تھے سب کے سب تہس نہس۔ پہلا عذاب تو آیا شمال سے، ان پر دوسرا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کا مشرق سے، عراق جو ہے مشرق میں ہے فلسطین کے، ہم پر دوسرا عذاب آیا تاتاریوں کا عذاب مشرق سے، اور اس میں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، نوٹ کر لیجئے۔ تو جو میں نے کہا تھا عذاب استحصال امت مسلمہ پر جزوی طور پر آ سکتا ہے، کلی طور پر نہیں، یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔
جس کے نتیجے میں 1258 عیسوی میں آخری خلیفہ بنو عباس کے انہیں کھینچ کر محل سے نکالا گیا، گھسیٹ کر ایک کھال کے اندر ان کو بند کر کے اور سڑک پر ڈال دیا گیا، اور گھوڑے جو ہیں ان کے اوپر دوڑا دیے گئے، ان کے سمو کے تحت کچھ لے گئے۔ مستعصم باللہ آخری خلیفہ بنو عباس کا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا آسمارا حق بود گر خوب بارت برزمی بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر حق پہنچتا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پر خون کی بارش کرتے ہیں۔ بہرحال عربوں کی قیادت اس دن سے ختم ہو گئی، عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس نہیں رہی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد 200 سال تو گزرے ہیں بڑے سخت کیوس میں، بہت سخت کیوس، امت مسلمہ انتہائی خلفشار کے دور میں، لیکن اس کے بعد ترک ابھر کے آئے ہیں۔ وہی تاتاری ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی تاتاری اسلام لے آئے۔ انہی میں سے تھے دی گریٹ مغلز، بابر، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، اس کے بعد ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آ گئے، ترکان عثمانی وہ تو کیا کہنے ہیں، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر دی گریٹ آٹومان امپائر قائم ہوئی 400 برس کے لیے، خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ گویا کہ امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے اللہ نے سلب کی اور ترکوں کو دے دی۔ اس پہلے دور کا خاتمہ ہوا ہے اس صورت میں کہ قیادت امت مسلمہ کی منتقل ہو گئی عربوں سے ترکوں کو۔ عرب ہیں حضرت سام کی اولاد، سیمیٹکس، جیسے یہودی سیمیٹکس ہیں، عربی سیمیٹکس ہیں۔ ترک ہیں حضرت یافس کی اولاد، حضرت نوح کے ایک بیٹے کی نسل سے امت مسلمہ کی قیادت منتقل ہو گئی دوسرے بیٹے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہم پر آیا ہے، ان کے ہاں بھی آیا تھا، یونانیوں کے ہاتھوں اور رومیوں کے ہاتھوں۔ عجیب بات یہ کہ ہم پر بھی آیا ہے، لیکن ہم پر وہ ویسٹ یورپین قوموں کے ذریعے سے آیا۔ سب سے پہلے ہسپانیہ ختم ہوا 1492، 1498 میں راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، اور وہ پہنچ گیا ہندوستان، اور اس کے راستے سے پھر یہ تمام ڈچ جو ہے، ان کا ولندیزیوں کا جو بھی سیلاب آیا ہے، سارا ملیشیا، انڈونیشیا، پھر یہ عیسائی کرسچنز جو ہیں آ گئے، انگریز اور فرانسیسی یہ ہندوستان میں آ گئے، اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت عظیم قائم ہو گئی۔ اور اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام عیسائی قوتوں کے زیر نگین آ گیا۔ اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ یہ اس صدی میں، یہ صدی بڑی عجیب ہے۔ اس صدی میں آپ کو معلوم ہے 2 عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ تیسری کا گمان تھا کہ اسی صدی میں ہو جائے گی، ذرا کچھ آگے چلی گئی ہے، لیکن گمان تھا کہ شاید اسی صدی کے آخر میں تیسری جنگ بھی ہو جائے گی، لیکن 2 عالمگیر جنگیں ہوئی، کروڑوں انسان ختم ہوئے۔ اس صدی میں 2 عظیم مملکتیں ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر USSR کا خاتمہ ہوا صدی کے اختتام کے قریب آ گیا، نام و نشان نہیں رہا۔ اب روس ہے، وہ USSR صاحب کہاں ہوتے تھے، اور وہ جو ایک ون آف دی 2 سپر پاورز آف دی ورلڈ، ان کا کہاں ہوتا تھا، اب تو کسی کو دکھانا مشکل ہو جائے گا نقشے کے اوپر۔ بہرحال عالم اسلام کا بھی اس صدی کے آغاز میں جو حشر تھا وہ تھا جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر بلائیں گی، دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، ہم ادھر سے کھاتے تم ادھر سے کھاؤ۔ صحابہ حیران ہوئے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکن فیکم وہن، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا بل وہن یا رسول اللہ، حضور ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا، وہن کیا لفظ ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا تو تم نرم چارہ بن جاؤ گے، لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے، وہ تمہیں لوٹیں گے، کھسوٹیں گے ادھر سے ادھر سے۔